اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور نوجوان نسل بلکہ نوجوان تو کیا بچے بھی سوشل میڈیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا نے ہر طرف سے نوجوانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اس سے ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، اور تحقیق اور تفحص کا انسان کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور علم اور بہت سارے علمی مسائل سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے جو صدیوں سے ایک بہترین طریقہ کار رہا ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اس کے لیے کتاب اور کتاب خوانی سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اگر انسان کتاب کی اسٹڈی کرے، کتاب کا مطالعہ ہمیشہ رکھے، تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور انسان کے اندر تحقیق کا جو مادہ ہے وہ بیدار رہے گا۔ لیکن سوشل میڈیا نے اس تحقیق کی جو جستجو کی انسان کے اندر ایک صفت ہے، اس تحقیق کی جستجو کو دبا دیا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان علمی مسائل میں بجائے اس کے کہ خود محقق بنے، مطالعہ کرے، اپنے علم میں اضافہ کرے، آج کا نوجوان، آج کا انسان وہ جمود کا شکار ہے۔ لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ روایات کے اندر بھی آیا ہے، کہ کتاب کا مطالعہ ایک بہت بہترین چیز ہے جس سے انسان کے شعور، آگہی اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مشہور و معروف جملہ ہے کہ الکتب بساتین العلماء، کتابیں علماء کے باغات ہیں۔ یعنی جیسے جیسے آپ ایک باغ میں داخل ہوں گے، مختلف پھولوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، تو جو اہل علم ہیں، علماء سے مراد جو بھی اہل علم ہیں، وہ کتابوں کے ذریعے سے خود بھی شعور حاصل کرتے ہیں، خود بھی فیضیاب ہوتے ہیں، اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کتابوں کا ایک تعارف کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج بغیر کسی تمہید کے ایک بہت ہی اہم کتاب کا آپ کے سامنے تعارف کراؤں، اور اس کتاب کے تعارف سے پہلے دو جملے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادی، لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے نوجوان جب شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے ان کو شادی کے بہت سارے مسائل کا علم نہیں ہوتا، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اور جو شادی کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو شادی کی اسٹیج پر ہیں، جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی سے پہلے انہیں بہت ساری چیزوں کا، شادی سے متعلق نکاح کے مسائل، نکاح کے بعد عورت اور مرد کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہیں، وہ ہمیں جان لینا چاہیے، تاکہ اس طرح سے شادی کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ عورت کو پتہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مرد کو پتہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اور ہم جب ایک موبائل خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے اس موبائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی میموری کتنی ہے، اس کا جو ہے وہ دیگر اس کے فنکشنز کیا ہیں، وہ ہم معلوم کرنے کے بعد پھر ہم اس موبائل کو جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خریدتے ہیں۔ لیکن ایک موبائل کو خریدنے سے پہلے ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے کہ جس ہمسر کے ساتھ، جس ہم سفر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کی عادات و اطوار کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کے حقوق کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ ہم پہلے شادی کرنے سے پہلے اس کے جو مسائل ہیں، سوشل مسائل ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی حوالے سے شرعی مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈیویجول یعنی انفرادی جو نظام فطرت میں خداوند عالم نے مرد اور عورت کے اندر کچھ انفرادی صفات رکھی ہیں، اس کے بارے میں جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمارا جو مد مقابل ہے وہ ایک عورت ہے،
یا عورت کے مد مقابل ایک مرد ہے، اس کی فطرت، اس کی نفسیات کو جب تک انسان نہیں سمجھے گا اس وقت تک شادیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں ایک بہترین کتاب جو میرے خیال سے اور میری نظر میں بندہ حقیر کے ایک مکمل دائرۃ المعارف ہے، یعنی انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دلہا دلہن۔ ازدواجی مسائل کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اور یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف ایران کے مؤلف محسن ماجراجو نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے اور اسے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کتاب کا جو شناختی کارڈ ہے، یعنی اس کی جو مکمل معلومات ہیں، مختصراً میں عرض کر دوں، پھر ہم اس کے کانٹینٹ کی طرف بھی آئیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا، کیا پڑھنے کو، کیا اسٹڈی کرنے کو ملے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب کے مؤلف کا نام محسن ماجراجو ہے، ترجمہ محترم اکبر علی صاحب نے کیا ہے، اور یہ کتاب کراچی سے اردو زبان میں ترجمہ ہو کے چھپی ہے۔ جو کتاب کے چھاپنے والے ہیں محمد علی بک ڈپو ہے، اور یہاں پہ ہمارے شہر کوئٹہ میں علمدار روڈ پر ظہور بک ڈپو کے پاس یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کتاب کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اپنی معلومات میں ہر اعتبار سے، چونکہ میں نے اس کتاب کا کسی حد تک مطالعہ کیا ہے، نہ فقط دینی اور شرعی حوالوں سے اس میں ازدواجی مسائل پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، بلکہ میڈیکل طبی حوالے سے بھی اور نفسیاتی معاشرتی حوالے سے بھی اس کتاب پر بہت ہی مفصل طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ، چونکہ ٹائم کم ہے، اس کم ٹائم میں میں اس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا باب ہے، اس میں شادی کی اہمیت اور شادی اور رشتہ طے کرنے کے شرائط، مولا علی علیہ السلام کی شادی، نکاح کے احکام، نکاح اور عقد کے آداب، اس کے مستحبات، اور خطبہ وغیرہ جو نکاح کے موقع پر کوئی عالم آ کے پڑھتا ہے اور صیغہ عقد پڑھتا ہے، اس کے متعلق گفتگو پہلے باب میں، پہلے چیپٹر میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد مؤلف نے شرعی مسائل اور ان کے جوابات ہیں ازدواج کے حوالے سے، اور خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے فتاویٰ انہوں نے یہاں پہ نقل کیے ہیں، نکاح کے شرائط بیان کیے ہیں، اور بہت سارے شرعی احکام جن کا تعلق نکاح اور عقد سے ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شادی کا جب مرحلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ شادی کے حوالے سے ہمارے نوجوان لڑکے تجسس رکھتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کی پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے۔ لڑکے، نوجوان لڑکے کہیں نہ کہیں سے علماء سے معلومات کر کے کچھ چیزیں حاصل بھی کر لیتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری بچیاں اور بہنیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، عام طور پر شرم و حیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کے حوالے سے بہت سارے مسائل وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، پوچھ نہیں سکتی، حتیٰ کہ والدین سے اپنی ایک لڑکی جو ہے اپنی ماں سے بھی بہت سارے مسائل نہیں پوچھ سکتی۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ بندہ حقیر کے خیال میں، اور معقول راستہ، اور شاید اس سے بہتر راستہ ہمیں کوئی نہ ملے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو بعض معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن وہ مستند نہیں ہو سکتی، ان کا مستند ہونا یقینی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھی اور مستند کتاب ہے۔ تو اس کی فہرست میں شادی کے مرحلے کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ ہے آداب شب زفاف، یعنی دلہا دلہن جب پہلی رات گزارتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں شادی کے تمام نکاح کے اور دیگر مراحل طے کرنے کے بعد، تو وہ جو شب زفاف ہے اور ہر مرد اور عورت کے لیے ایک بہت ہی یادگار رات اور بہت ہی یادگار لمحات ہے۔ تو اس میں اس کے آداب کیا ہیں، کون سی دعائیں ہیں، کون سی نمازیں ہیں، اور اس کے طریقے اور اس کے آداب مصنف نے بہت ہی خوبصورت انداز سے شرعی
پیرائے کے اندر دینی حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کی جو فزیکل مشکلات ہوتی ہیں، خصوصاً مرد اور عورت کی شادی کے بعد ان کے درمیان محبت کا ایک بہترین جو وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے وہ ان کی جنسی اور سیکشول لائف ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو، اتار چڑھاؤ ہو، تو اس سے بھی عورت اور مرد کے تعلقات میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مصنف نے بہت ہی بہترین انداز میں اس پہ گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے جس کے اندر جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے اور عورت کی جو پریگننسی کے ایام ہیں اس میں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ مصنف نے بہترین گفتگو کی ہے کہ یعنی جب عورت کے شکم میں بچہ آ جاتا ہے اور وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، زچگی کے ایام ہوتے ہیں، تو اس میں حمل کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، بچے کی جنسیت یعنی وہ میل ہے یا فیمیل ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے، بچے کی کیفیت رحم مادر میں کس طرح سے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل اور اسلامی طب کے حوالے سے مصنف نے بہت ہی خوبصورت، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک مکمل دائرۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا ہے، تو واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ ہمیں ممکن ہے کہ بعض روایات کا علم ہو جائے، لیکن میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد جو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج طب اسلامی میں یعنی میڈیکل اسلامی طب میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی مختلف مسائل کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی جو کیئر ہوتی ہے، اس کی جو حفاظت کی جاتی ہے، دودھ پلانے کے آداب ہیں، وہ سب یہاں مصنف نے بیان کیے۔ چوتھے باب کے اندر نوجوانوں کے مسائل اور ان مسائل سے متعلق جو دینی تعلیمات ہیں ان کا ذکر ہے۔ جنسی بے راہ روی اور ناجائز تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ شرعی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے آداب، اور پھر مختلف شرعی مسائل آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کے جو شرعی مسائل ہیں، فتاویٰ ہیں، ان کو یہاں بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، اور خصوصاً عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، مینسز کے ایام، حیض اور استحاضہ وغیرہ کے، ان کو بھی یہاں پہ بہت ہی بہترین طریقے سے مفصل بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں جو باب ہے، پانچواں جو چیپٹر ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے کی دعا۔ یہ ہمارے ہر گھر کی مشکل ہے، یا یوں کہا جائے کہ اکثر گھروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ عورت پوچھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، یا مرد کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے اظہار محبت نہیں کرتی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہم میں سے کم و بیش کافی افراد مبتلا ہیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر بچوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے، اور ایک بطور نمونہ میں ایک یہاں پہ جو اس کتاب کے اندر مصنف نے بیان کیا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، دیندار لوگ بھی خصوصاً کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، ہمارا بچہ بہت ہی ذہین ہو، حافظ قرآن ہو، ایک عالم بنے یا ایک ڈاکٹر بنے۔ تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، کم عمری سے ہی اسے قرآن سے لگاؤ ہو، تو اس کے لیے مصنف نے تقریباً 24 طریقے بیان کیے ہیں کہ جن طریقوں پہ اگر والدین یعنی ایک مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں اور وہ بچہ ان کا دنیا میں آنے والا ہے، عورت جو ہے وہ پریگننسی کے ایام سے گزر رہی ہے، وہ حاملہ ہے،
تو اسے کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، کون سے کام اسے انجام دینے چاہیے کہ جن کاموں کو انجام دینے کے بعد جب بچہ شکم مادر میں ہے اس وقت سے ہی ان اعمال کو انجام دینا ضروری ہے، تاکہ بچہ ایک نیک، ایک انتہائی عقل مند، ایک انٹیلیجنٹ اور دیندار اور قرآن اور اہل بیت سے محبت کرنے والی اولاد اس دنیا میں آئے۔ تو اس کا یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ 40 روز تک وہ عورت اور حتیٰ کہ وہ مرد بھی، میرے خیال سے مرد بھی، چونکہ مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں، ان دونوں کی طبیعتوں کا، ان کے اعمال کا، ان کے رفتار کا، ان کی چال ڈھال، گفتگو، چال چلن، سب ایک دوسرے پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو 40 روز تک زیارت عاشورہ، 100 مرتبہ قاتلان سید الشہداء پر لعنت اور 100 مرتبہ شہدائے کربلا پر سلام کے ساتھ دعائے علقمہ پڑھنا، یہ ایک عمل انہوں نے بیان کیا ہے۔ 40 دن تک ایک انار پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے وہ کھائے، عورت کھائے اور مرد بھی کھائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، چونکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفوں کے ملاپ سے ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے، ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے استغفار انسان زیادہ سے زیادہ کرے، دعائے کمیل زیادہ سے زیادہ پڑھے، کم سے کم ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرے، ہمیشہ باوضو رہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سنیں۔ تو یہ چند طریقے اور اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی عورت اور مرد اس پہ عمل کریں گے تو امید ہے کہ ان کا بچہ ایک دیندار، پاک، نیک صفت اور خصوصاً حافظ قرآن نکل سکتا ہے۔ تو میں نے کافی وقت لے لیا، چونکہ ظاہر ہے کہ کتاب کا تعارف ہے اور یہ مختصر چند منٹ میں ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین، ہمارے سننے والے مومنین، ہماری بہنیں، مائیں جو دلچسپی رکھتی ہیں، اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادی کی عمر آ چکی ہے، وہ شادی کی خواہش رکھتے ہیں یا شادی ان کی قریب ہے، طے ہو چکی ہے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب دلہا دلہن کے نام سے، جو ہمارے شہر علمدار روڈ پر یعنی کوئٹہ میں دستیاب ہے ظہور بک ڈپو سے، تو آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، تاکہ آپ کو ایک مکمل ازدواجی زندگی کے بارے میں حالات سے آگاہی ہو جائے، مسائل کا علم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔